السلام علیکم۔ اس دفعہ پاکستان اپنا 75واں یوم آزادی منا رہا ہے اور آج ایک حقیقی آزادی کی فضا محسوس بھی ہو رہی ہے۔ اگر بحیثیت پاکستان، بحیثیت پاکستانی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھیں، جہاں شہریوں کے لیے فضا کی گھٹن ہے، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن پر پابندی ہے، جہاں مسلمان ہونا، جہاں دوسرے مذہب سے تعلق رکھنا جرم بنتا نظر آ رہا ہے، وہاں پاکستانیوں کے لیے پاکستان کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ آج اگر چائنا میں دیکھیں تو چائنا ویگور مسلموں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور چائنا ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا اسلام کا ایسا بیانیہ پیش کریں جو چائنیز کلچر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، گویا یہ ان پر ایک کمپلشن ہے، ایک پابندی ہے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ورژن لے کر آئیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشرق میں بھارت ہے، جہاں مودی سرکار کی ذہنیت کی وجہ سے وہاں ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فروغ ملتا جا رہا ہے، اور وہاں ہندوازم کے حق میں ایک نئی تحریک ابھر چکی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد پر اداروں کے ذریعے سے پابندی لگوائی جا رہی ہے، برقعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور دیگر مساجد پر اس بہانے پابندیاں لگائی جاتی ہیں یا ان کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ یہاں تاریخ میں مندر ہوا کرتا تھا۔ اور آج اتنی موجودہ ایام میں عامر خان، جو کہ ایک معروف بھارتی فلم سٹار ہیں، ان کی فلم لال سنگھ چڈا، اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لوگ اس فلم کے بائیکاٹ کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مودی یا اس کے ارد گرد پیروکار صرف یہ بات نہیں کرتے، بلکہ عام انڈین سٹیزن یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اکشے کمار کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اکشے کمار ایک کینیڈین سٹیزن بن چکے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھارتی قانون میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بھی بھارتی شہری اگر کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو اس کو اپنی بھارتی شہریت ترک کرنی ہوگی۔ تو اکشے کمار نے 1992 سے کینیڈین شہریت اختیار کر لی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو بھارت کی شہریت چھوڑنی پڑی ہے۔ اب ہندو عوام کا، بھارتی عوام کا، ان کی ذہنیت کا یوں اندازہ لگائیے کہ وہ اکشے کمار کو پسند کرتے ہیں، لیکن عامر خان کو اپنا بھارتی ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق واضح ہے، ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان ہے۔ اکشے کمار ہندو ہیں اور عامر خان مسلمان ہیں۔ اکشے کمار کینیڈین شہری ہیں لیکن ہندو ہیں، ان کو اپنائیت حاصل ہے۔ عامر خان جو ایک مسلمان ہیں لیکن بھارتی شہری ہیں، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کو اپنائیت نہیں مل رہی۔ اور آج ان کی فلم لال سنگھ چڈا کو، جو کہ آج شاید ریلیز بھی ہو چکی ہے اس تاریخ میں، تو اس فلم کا عوامی سطح پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا مسلمانوں کے خلاف عوامی سطح پر کریک ڈاؤن ہے، سرکاری سطح پر مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پیچھے سے پیچھے لے کر چلتے چلے جائیں۔ اور ہم اپنے اگر جنوب مغرب بارڈر پر دیکھیں تو افغانستان اور ایران ہیں۔ افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال اگست میں جب امریکی فورسز کا انخلا ہوا تو طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالا، تو ہمارے پاکستانیوں کی بڑی عجیب حالت، ان کی ذہنی حالت دیکھنے میں آئی کہ وہ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، جیسے مسلمانوں کا عہد رفتہ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ تو مسلمان ہمارے ایسے مفت میں خوش ہو رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ طالبان کی حکومت نے اپنے شہریوں پر سخت قسم کے قوانین لاگو کیے ہیں۔ عورتوں کا پردے کے ایک مکمل پردے کے بغیر باہر نکلنا محال ہے۔ ان کے لیے
نوکری کرنا ناممکن ہے، بچیوں کا اسکول میں جا کر پڑھنا ناممکن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب سخت سردیاں تھیں اور ہیومن رائٹس کا ایک کرائسس تھا افغانستان میں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے افغانستان کی مدد بھی کی، اور بدلے میں افغان طالبان نے اس بات کو دہرایا کہ وہ عورتوں کے لیے نرم قوانین لے کر آئیں گے، موڈریٹ قانون لے کر آئیں گے، بچیوں کے لیے اسکول کھولیں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ سارے وعدے الٹ کر دیے، اپنے سارے وعدوں سے منحرف ہو گئے، اور آج افغانستان جس کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی تائید کر رہا ہے، اور اس تائید میں وہ پاکستان کی آرمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ صلح کرے، وہ اس کے ساتھ پیس ٹاک کرے۔ حالانکہ دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کا ایک غیر پارلیمانی ان کے ایجنڈے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فاٹا وزیرستان کو خیبر پختونخوا سے جو مرجر ہوا ہے اس کو دوبارہ سے الگ کر دیا جائے، اور دوبارہ سے وہ علاقہ فاٹا وزیرستان وانا یہ سارا علاقہ ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں دے دیا جائے، تاکہ دوبارہ سے طالبانوں کی وہاں پر حکومت آئے۔ پاکستان جو کہ فاٹا کا مرجر کر چکا ہے کے پی کے ساتھ، اور اس کو صوبے کا حصہ بنا چکا ہے، اب وہ اس پر کوئی دو رائے نہیں رکھنا چاہتا۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ٹی ٹی پی پاکستان آرمی پر، پاکستان کی پولیس پر حملے کر رہا ہے، اور جبکہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، افغانستان میں ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ پیس ٹاک کرے، اس کے ساتھ صلح کرے، اور ان کی شرائط مان لے۔ یہ افغانستان کا حال ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہی ہمارے انہی شہریوں کو جو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آ جانے کی وجہ سے خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، آج ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اتنی پابندیاں ہیں، لوگوں کا سانس لینا محال ہے، لوگوں کے لیے فضا تنگ کر دی گئی ہے، اور جبکہ ہم اپنے ایک دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں، افغانستان کے پڑوس میں جو کہ پاکستان کا بھی پڑوس ہے، ایران بھی اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ ایران کوشش میں ہے کہ اس پر سے انٹرنیشنل بین الاقوامی پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جہاں پر اپنے عقائد کے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی آزادی ہے۔ ہاں، کہیں اگر فسادات رونما ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف ایک علاقائی فسادات کہے جا سکتے ہیں، وہ صرف ایک خاص علاقے کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ بقیہ پاکستان پہ معاشی بحران بھی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ان تمام بحرانوں پر قابو پائیں گے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اوپینین ہے، کوئی رائے ہے، تو مجھ تک اپنی رائے شیئر کرنے کا اور مجھے اپنی رائے سے متعلق جاننے کا موقع دیجیے، اور کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔